آج ہم بیان کریں گے ایک ایسی ہستی سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی تمام زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزری، اور انہوں نے خود بھی اللہ اور رسول کی تعلیمات پر، قرآن مجید پر عمل کیا، اور انہوں نے لوگوں کو بھی جو ان کے پاس آئے ان کو بھی اسی کی تعلیمات دیں۔ 12 اکتوبر 1917 کو ان کی پیدائش ہوئی اور 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا لاہور میں، اور وہ دفنائے گئے رائے گنج ریلوے اسٹیشن کے سامنے۔ فقیر بادشاہ کے نام سے ان کا آج بھی مزار موجود ہے۔ لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ قرآن مجید کی محفل ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی محفل میں صاحبزادہ سید شہزاد حسین زیدی وہاں خطاب بھی کرتے ہیں قرآن مجید کا، اور اس کے بعد جو لوگ ضرورت مند ہیں فی سبیل اللہ، جیسے ان کی زندگی میں فی سبیل اللہ کام ہوتے تھے بابا صاحب کی، اسی طرح ان کی آل اولاد اب اسی طرح کام کر رہی ہے۔ لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، اللہ کام کر رہا ہے، کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے، ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، جس سے چاہے جو مرضی کام لے لے، ہاں جس سے چاہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے اپنا مکان کسی کو عارضی طور پہ دیا۔ جب پاکستان بنا تو انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جیسے ہجرت کی، یہ بھی ہجرت کر کے انڈیا سے امبالے سے پاکستان تشریف لائے۔ تو یہ یہاں تو نہیں وہ بتا سکتے، جیسے انہوں نے بتایا مجھے سامنے بٹھا کے کہ خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں۔ ہاں لاہور کا ریلوے اسٹیشن لاشوں سے ڈٹا ہوا تھا جب وہ تشریف لائے۔ ہاں لینیں لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، پانی پینے کی جگہ جہاں ہوتی تھی وہاں خون ملتا تھا، دریاؤں میں خون تھا، ہاں کنوؤں میں خون تھا۔ تو اس طرح سے سڑین تھی ایک، یعنی انسان نے انسان کو درندگی سے ذبح کیا، ایسی المناک داستان کہ لاکھوں لوگ ذبح ہو گئے۔ اس کے لیے تو کوئی ایک علیحدہ وقت چاہیے۔ پاکستان میں کوئی بھی ابو جی کا رشتہ دار نہیں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آباء و اجداد سارے عرب میں ہیں ان کے۔ بس بابا صاحب نے اپنے لیے داتا کی نگری لاہور کو پسند فرمایا۔ بابا صاحب کو انڈیا میں اپنے مکان کے عوض کلیم میں حکومت پاکستان نے ایک عدد مکان عطا کیا، جس میں بابا صاحب اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ قیام پذیر ہوئے۔ ابھی رہائش رکھے ہوئے تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ سیلاب آ گیا اور پاکستان کے لوگ کافی متاثر ہوئے، اور انہوں نے شہر لاہور کا رخ کیا۔ جس کو جہاں جہاں جگہ ملتی وہ وہاں عارضی طور پر ٹھہرا اور پھر واپس چلا گیا۔ اسی طرح ایک فیملی بابا صاحب کے پاس آئی اور عارضی قیام کی اجازت چاہی۔ بابا صاحب بہت رحم دل تھے۔ آپ نے اس فیملی کے حالات پر ترس کھا کر کہا کہ آپ کن کا کلمہ طیبہ، کن کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ وہ جو لوگ تھے بولے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بابا صاحب کیونکہ قرآن مجید کے عالم تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی ہوئی تھی، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ہاں یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، اور یہ ایک دوسرے کے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ ہاں الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، یطیعون اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ورسولہ، اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو رحم فرمائے گا ان پر اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بڑا ہی وہ غالب ہے رحم فرمانے میں، محبت میں بے مثال ہے اللہ تعالیٰ اس میں۔ تو یہ ان کے زیر نظر تھی یہ بات، تو انہوں نے اسے کہا، بابا صاحب بولے اچھا اس کلمہ کی عزت سے آپ ہمارے مسلمان بھائی ہوئے نا، آپ وعدہ کریں کہ جب سیلاب کا پانی اتر جائے گا تو آپ چلے جائیں گے۔ وہ بولے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ سیلاب ختم ہوتے ہی ہم چلے جائیں گے۔ بابا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میں آپ کو کمرہ رہنے کو دے دوں۔ میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ بابا صاحب کے مکان میں 12 کمرے تھے، ایک بڑا صحن تھا جس میں نلکا تھا اور کنواں بھی تھا۔ وہ لوگ ایک کمرہ میں داخل ہوئے، بڑی دعائیں دیں اور عاجزی کے ساتھ رہنے لگے۔ اتنے میں 4 دن
انہی کے 2 بھائی اپنی فیملی لے کر آ گئے 4 دن بعد ہی۔ پھر بابا صاحب نے ان کی ضمانت پر 2 کمرے اور کھول دیے۔ اس طرح ہفتہ بعد انہیں کی ایک بہن اور ایک بھائی بھی اپنے خاندان سمیت کمرہ مانگنے آ گئے، اور اس طرح انہوں نے رو رو کر ترلے منتے ڈرامے بازی کر کے کمرے کھلواتے گئے۔ اس طرح 8 کمروں پر قابض ہو گئے، اور 4 ماہ بعد انہوں نے بابا صاحب کو عدالت کے ذریعے بے دخل کروا کر سامان دروازے پر رکھ دیا، اور بابا صاحب خاموشی سے اٹھے اور بس اتنا ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ نے مکان عارضی مانگا تھا، اور اب آپ مالک بن گئے ہیں، اب آپ کی اور میری ملاقات یوم حساب ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ 20 روپے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڑے پر بٹھایا اور 20 روپے کرایہ کے مکان پر آ گئے۔ یہ پہلا فراڈ پاکستان میں میرے والد گرامی سید حسین شاہ صاحب سے ہوا، مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کہ صبر کا ہی حکم ہے، اور لڑائی نہیں کی۔ پارہ ہے 24واں، سورہ مومن ہے، آیت نمبر ہے 60 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اسی طرح پارہ جو ہے 20واں ہے، سورہ نمل ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ شروع اللہ کے نام سے عنایت میں، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کا وارث نائب یعنی جانشین کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ یعنی اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے اللہ دعا کی شرائط ہے، اخلاص دعا میں ہونا چاہیے، قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں دعا کسی غلط کام کے لیے نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت پر یقین کرنا چاہیے جب دعا مانگ رہے ہوں، اور شکایت دعا میں شامل نہ ہو۔ حدیث مبارکہ دعا المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی، یعنی یہ 1964 کی بات ہے کہ والدہ محترمہ ایک دن صبح بیدار ہوئیں، انہوں نے خواب سنایا کہ میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناؤں۔ والد صاحب کو کہا، والد محترم نے اجازت فرمائی، سناؤ۔ فرماتی ہیں کہ کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے 4 فرشتے سفید لباس اوڑھے اترے ہیں، ان فرشتوں کے قد آسمان تک جاتے ہیں، میں انہیں دیکھ کر سہم جاتی ہوں۔ وہ بولتے ہیں کہ آپ ڈریے مت، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ والدہ صاحبہ بولیں کہاں جانا ہے؟ بولے آپ کا وقت پورا ہو چکا۔ والدہ صاحبہ بولیں کہ ٹھہرو میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے لوں، کیونکہ بابا صاحب کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے تھے، اور اہلیہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھیں، اور اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہا، لیکن فرشتوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی صرف آپ کو بلایا گیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ مہلت دو، فرشتوں سے کہا انہوں نے۔ تو فرشتے بولے اچھا آج سے 10 یوم بعد ہم آئیں گے اور آپ تیار رہیے گا۔ ہم سب بچے سن رہے ہیں اور امی جان ابو جی کو خواب سنا رہی، اور یہ ہماری امی وہ ہیں جو ساری رات عبادت کرتی تھیں، سپارہ پڑھتی تھیں، سورہ یازدہ خاص طور پر میرے پاس ہے ابھی تک ان کی، وہ سورہ یازدہ بہت پڑھتی تھیں، رات کو آنسو ٹپکتے تھے میرے اوپر، میں ان کی گود میں لیٹا ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ وہ والدہ تھیں جو دن رات اللہ کی یاد میں، اور فرمایا ہم آپ کو 10 دن بعد آئیں گے لے جائیں گے، یہ فرشتوں نے کہا۔ والدہ صاحبہ نے یہ خواب ہم سب بہن بھائیوں کے سامنے والد صاحب کو سنایا۔ خواب سن کر اداس ہو گئے ابو جی، اور فرمایا خداوند تعالیٰ خیر کرے، رب کے حکم کے آگے کس کا زور ہے۔ والدہ محترمہ ذرا سی نہ گھبرائیں، بلکہ اندر کمرہ میں گئیں اور جو ٹوٹے ہوئے سکے جمع کر رکھے تھے وہ لے آئیں، اور والد گرامی کو میرے دے کر فرمانے لگیں آپ میرا ایک کام کرو گے، میں آپ کی بے حد ممنون ہوں گی۔ ابو جی نے کہا کہ کیا؟ فرمانے لگیں یہ چند سکے ہیں،
ان کا سرسوں کا تیل لے لیں اور داتا علی حجویری اور میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرا حسین زنجانی، مادھو لال حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ جو مزارات تھے ان کا نام لیا، نام لے کر والدہ نے اپنا سلام پیش کروایا اور یہ پیغام بھجوایا کہ بندی اب اجازت چاہتی ہے، بلاوا آ گیا ہے، کہا سنا معاف فرما دیں اور حاضری قبول فرمائیں۔ یہ الفاظ والد صاحب کو انہوں نے عرض کر دیے اور یہ بھی کہا کہ ان پیسوں کا تیل سرسوں ان کے چراغوں میں ڈال دینا، اور خود تمام سامان جو باہر تھا پیٹی کے اندر گھر میں بند کروانے لگ پڑی اور چابی لگا کر بیٹی کو دے دی اور فرمایا بیٹا لوگ آئیں گے، ہاں 10 دن بعد جب یہ کام ہوگا تو لوگ آئیں گے اور سامان باہر نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے پردے کے مسائل بہن کو ہماری جو اچھی شعور میں آ چکی تھی، اور دوسرے مسائل روزانہ رات گئے تک اسے یاد کرواتی ہیں، دوپٹہ سینے پہ ایسے لینا ہے، سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، اور کیلنڈر پر روزانہ دن گننے لگیں۔ پھر ایک دن والد صاحب سے میرے سامنے انہوں نے قصداً پوچھا کہ وہ میرا کام آپ نے مزارات والا کر دیا؟ ابو جی نے فرمایا ابھی نہیں کیا، دفتر سے چھٹی نہیں ملی، کل جاؤں گا۔ پھر دوسرے روز والد محترم ہمارے سامنے والدہ کو بتایا کہ آپ کا سلام اور اجازت سب مزارات پر پیش کر آیا ہوں اور چراغ بھی سب جگہ جلا آیا ہوں۔ والدہ نے تب 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ یہ سن کر میری اس وقت عمر 8-10 سال تھی، یہ سب معاملات میرے سامنے ہو رہے تھے، ہم ابھی دن گنتے جا رہے تھے، کیلنڈر پر روز نشان لگا دیا جاتا کہ آج ایک دن اور کم ہو گیا۔ مجھے آج بھی یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن 10 یوم پورے ہونے تھے وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس کی شام کو والدہ نے فرمایا لو بیٹا آج رات کو فرشتے تشریف لائیں گے اور تمہاری والدہ کو اللہ کے پاس لے جائیں گے، اور فرمایا کہ بیٹا رونا نہیں، اور مجھے پیار کیا شہزاد کو، اور فرمایا یہ میرا بیٹا بابو بنے گا، اور واقعی میں بابو ہی بنا، 40 سال سیکریٹریٹ کا بابو رہا۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد ہے صحن میں کھڑی تھی، شام کا وقت تھا، دونوں کانوں میں موتیے کے پھول تھے، ہر وقت باوضو رہتی تھی میری والدہ۔ میں نے اپنی امی جان کو گود سے لے کر اب تک یہی دیکھا تھا کہ جب بھی رات کو میری آنکھ کھلتی امی جان قرآن شریف پڑھ رہی تھی، پڑھتی رہتی تھی۔ اکثر میں گود میں ہوتا تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے ان کی آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے اور مجھ پر پڑتے تو میری آنکھ کھل جاتی۔ امی جان کے جسم سے ایک عجیب خوشبو آتی رہتی تھی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا شام کا وقت، مغرب کی نماز کے بعد صحن میں والدہ صاحبہ کھڑی تھی اور ہماری باجی جان کو بہت کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ میں بھی وہیں کھیل رہا تھا، میں نے امی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور جھولنے لگا۔ میں اکثر جھولے دیتا تھا امی سے، آج بھی میں نے امی جان سے کہا مجھے جھولے دیں امی، مجھے جھولے دیں۔ مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر خوب گھما گھما کر جھولے دیے، اور وہ جب رک جاتی تھی تو میں کہتا امی اور امی، اور امی جان کی بڑی صحت تھی، 25 سال کی جوان، خوبصورت، لمبی لمبی بڑی آنکھوں والی اور گھنی پلکوں والی با ایمان تہجد گزار میری ماں تھی۔ وہ کبھی کسی کے ہاں نہیں جاتی تھی، کسی کے ہاں نہیں جاتی تھی، نہ کوئی ان کے ہاں آتا تھا۔ ہاں محفل میلاد کے بلاوے آتے تھے تو ٹانگے کے چاروں طرف سفید پردہ بن جاتا اور جاتی تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ سیدانی صاحبہ میلاد شریف کو تشریف لے جا رہی ہیں۔ جس روز کہیں میلاد شریف ہوتا تو ہماری موج ہو جاتی، چھوٹے بڑے بتاشے سفید رنگ کے گول گول بتاشے ہمیں بہت اچھے لگتے تھے، وہ ہمیں ملتے تھے۔ وہاں کیا بات تھی میلاد شریف کی، بہت زبردست پڑھتی تھی، ساری محفل رو پڑتی اور مہک جاتی۔ ہاں تو ذکر ہو رہا تھا اس شام کا جس دن 10 یوم پورے ہوئے تھے، امی جان نے ہمیں جھولے دیے، ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ مجھے یاد ہے اس دن ہمارے گھر کوفتے پکے تھے، پھر عشاء پڑھی اور ہم سو گئے۔ مجھے اس وقت اٹھایا گیا جب والدہ صاحبہ نے بڑے بھائی سید اعجاز حسین شاہ صاحب کو کہا کہ ان دونوں بچوں دلشاد کو اور شہزاد کو بھی اٹھا دو۔ میں نے دیکھا والدہ صاحبہ نے وضو فرمایا، 2 نفل پڑھے۔ والد صاحب جو کہ ابھی 4 سے 12 کی شفٹ نوکری دفتر سے آئے تھے، انہوں نے بھی 2 نفل پڑھے، گود میں آ کر بیٹھ گئیں، والد صاحب کی گود میں بیٹھ گئیں اور بڑے لڑکے کو فرمایا کہ یاسین شریف پڑھو۔ انہوں نے یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے پانی مانگا والدہ صاحبہ نے، اور پانی کے 3 گھونٹ پیے، میرے سامنے کلمہ پورا پڑھا، شہادت کی انگلی سے روشن دان کی طرف اشارہ کیا جس کے شیشے آواز سے چٹک گئے اور کمرہ عجیب اعلیٰ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آج بھی کہ میں نے آج تک دنیا میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو اس رات ان کے وصال کے وقت کمرہ میں پھیل گئی۔
اور والدہ کی بغیر گھبراہٹ شور تکلیف کسی کے بھی جان خالق حقیقی سے مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میری زندگی کا عجیب واقعہ تھا۔ سارے کے سارے گھر والے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور والدہ 10 یوم میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلتے ہوئے انعام و کرام سے نوازا۔ اور یہی نہیں کہ انہوں نے بعد میں بھی جب ان کا وصال ہو گیا تو وصال کے کوئی تقریباً 1.5 ماہ بعد تشریف لائیں، میرے خواب میں آئیں اور کہا بیٹا آؤ میں تم کو اپنا محل دکھاؤں جو خداوند تعالیٰ نے میرے اچھے عملوں کے بدلے مجھے عطا فرمایا۔ میں ساتھ ہی ہو لیا۔ راستہ میں ایک باغ آیا، انہوں نے ایک پودے کی طرف سیدھا ہاتھ بڑھایا اور پھل ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ والدہ نے پھل مجھے دے دیا اور وہ میں نے کھانا شروع کر دیا، شہد سے زیادہ میٹھا، اس کے بیجوں پر عربی لکھی ہوئی تھی۔ پھر آپ محل کی جانب بڑھی۔ محل کیا تھا؟ قلعہ تھا۔ اندر جانے سے پہلے ایک بہت بڑا گیٹ اور آگے دربان کھڑا۔ اس نے فوراً امی جان کو روک دیا اور کہا آپ جا سکتی ہیں، ان کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر امی نے فرمایا بیٹا دیکھا کتنا بڑا محل ہے، اندر سے اور بھی خوبصورت ہے۔ یہ دنیا میں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں نا، خداوند تعالیٰ ان کو اس طرح کے صلہ دیتا ہے۔ بیٹا ہمیشہ اچھے کام کرنا تاکہ تم بھی یہیں آؤ۔ امی جان نے ہاتھ ہلا دیا اور فرمایا اچھا اب جاؤ، اور دور ہوتی گئی اور گیٹ کے اندر چلی گئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اس روز میں بہت رویا، طبیعت کو قرار آتا ہی نہ تھا۔ پھر والد صاحب مجھے والدہ کی قبر پر لے گئے۔ یوں مجھے صبر آیا اور اس دن سے میں نے اچھے کام شروع کر دیے، اور خدا کرے یہ میری اس بارگاہ میں دعا ہے کہ اچھے کام کرتے کرتے میں بھی اس دنیا سے ایسے ہی جاؤں۔ بابا صاحب کبھی بھی وہ بات نہیں کرتے تھے جو وہ پوری نہ کر سکے۔ میرے ابو جی کی یہ صفت بہت اعلیٰ تھی کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں دنیا میں جنہوں نے انہیں دیکھا، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ لین دین کیا، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ ہاں تو احترام، ہر شخص کو شریف انسان سمجھتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی گندگی میں ڈوبا ہوا ہو، وہ احترام کرتے تھے ہر ایک کا، پیار سے پہلے اس کا کام کرتے پھر اپنے دوسرے کام چھیڑتے۔ آپ ہمیشہ سفید لباس ابو جی پہنتے تھے، ہاں کیٹی کا، مجھے آج بھی یاد ہے کیٹی کی، ابھی بھی میرے پاس ان کا ایک سوٹ موجود ہے کیٹی کا، وہ کیٹی کا سوٹ زیب تن فرماتے، ان کے سارے کپڑے میرے پاس ہیں، ٹوپی بھی موجود ہے۔ اور ساری زندگی کبھی بھی اپنا سر ننگا ہونے نہیں دیا انہوں نے۔ وہ اپنے مرشد پاک کی ٹوپی سے بہت پیار تھا انہیں، وہ دن رات پہن کر رکھتے تھے۔ سردیوں میں بس ایک کمبل ہوتا اور زلفیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی مبارک کو کبھی کینچی نہ لگاتے تھے، ہاں مونچھیں ضرور کاٹتے تھے۔ آپ اکثر فرماتے بیٹا حواس خمسہ کا روزہ رکھو، اس سے تمہاری روح طاقتور ہوگی اور نئی منزلیں دریافت ہوں گی۔ میں نے ابو جی سے کہا ابو جان یہ حواس خمسہ کا روزہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ آنکھ کان ناک بیٹے ان کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاں آپ بہت کم گو تھے، بہت کم گفتگو، آپ کی خوراک چند والے تھی، اور آپ جب اکثر کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو آپ کے ساتھ چڑیاں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی، چڑیاں آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی۔ ہاں یعنی آپ جب سجدہ میں ہوتے یا اپنے نماز میں ہوتے تو انہیں ادھر ادھر کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کیا ہو گیا۔ ہاں اس طرح سے میرے والد صاحب کی زندگی ہم نے بہت قریب سے دیکھی۔ سادات شجرے میں حضرت علی شیر خدا کے بعد 51 نمبر ان کا ہے ابو جی کا، اور پورے پاکستان میں ان کا کوئی عزیز و قارب نہیں ہے۔ ہاں تو انہوں نے مستجیب الدعوات ہوئے، جب بھی کوئی ایسا وقت آیا کہ کوئی دعا کرانے آیا تو انہوں نے شہادت کی انگلی سے ایسے کیا، تو اگر جیسے بارشیں نہیں ہو رہی شہادت کی انگلی سے کیا تو بارشیں شروع ہو گئی، ہاں فوراً بادل آ جاتے تھے جیسے دعا کرتے تھے۔ یعنی ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا تھا کہ اگر بارشیں کئی دن ہو گئے نہیں بند ہو رہی اور کاروبار لوگوں کے مندے ہیں تو لوگ دعا کراتے تھے آگے، تو فوراً وہ شہادت کی انگلی سے بادلوں کے اوپر پڑھتے تھے کچھ اور بادل پھٹ جاتے تھے اور سورج نکل آتا تھا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں بارہا مرتبہ دیکھا، ہاں بہت مرتبہ ان کا ہم نے یہ دیکھا کہ دعا کہ ان کو کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔